وی اسٹارٹ ود دا اسلامی نظریہ حیات. اس میں زیادہ تر اردو میں بات کریں گے، چونکہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسلامیات کا پیپر آپ اردو میں کریں. لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ اتنا جنرل ہے کہ یہ آپ کے انٹرویو کو بھی کور کرتا ہے، چونکہ انٹرویو میں بھی شامل ہے کہ اسلام پر کینڈیڈیٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اس لیے FPSC کو یہ ہدایات ہیں کہ آپ اسلام اور تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان پر کینڈیڈیٹ کے سیٹسفیکٹری نالج کو بھی جج کریں. اور اسلامی نظریہ حیات اسلامیات کے سارے جتنے بھی سوال ہیں اس کے ساتھ اس کا لنک ہے. اسلامی تصور حیات کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت کے ذریعے ہم تک یہ ریلیجن پہنچایا ہے اور جو ہماری سمجھ میں آیا ہے آفٹر گوئنگ تھرو دا قرآن اٹ سیلف اینڈ آفٹر گوئنگ تھرو دا لائف آف دا پروفٹ. تو دیز ٹو آر دا اتھینٹک سورسز. اس کے بعد جو تیسرا سورس ہے اسلام میں جسے ہم فقہ کہتے ہیں وہ اجتہاد کا کانسیپٹ ہے. اردو انگلش میں کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ معاملات، کچھ ایسے ایشوز اور مسائل جن کا وجود اس وقت حضور کے دور میں نہیں تھا، نئی چیزیں پیدا ہوئیں، تو پھر اس کے بارے میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا حل پھر علماء سے پوچھا جاتا ہے. تو اس وقت حضور کا اسی وقت یعنی اپنے دور میں ہی اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب آپ کو ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو جس کا آپ کو حل براہ راست قرآن اور میری زندگی سے نظر نہ آئے تو پھر آپ نے اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں. تو اس پر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، ایک مثال کے ساتھ وضاحت فرمائی. جب یمن کے گورنر بنایا معاذ ابن جبل کو، تو ان سے پوچھا کہ معاذ جب آپ کوئی فیصلہ فرمائیں گے کسی بھی معاملے میں، مسئلے میں، کیسے آپ کریں گے وہ فیصلہ؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں قرآن کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، تو قرآن سے ہدایات لوں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو معاذ اگر آپ قرآن میں نہ پائیں تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی سنت اور آپ کی احادیث، قول اور اقوال، اس کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ فرماؤں گا. تو انہوں نے کہا اگر آپ ان دونوں میں نہ کچھ پائیں تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے اقوال کی روشنی میں اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر دوں گا. تو پھر حضور نے فرمایا بالکل درست، اس کو اجتہاد کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روح کو قائم رکھنا ہے. تو چونکہ آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص وہاں موجود ہے تو پھر ان میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، ویریئنس آتی ہے کہ کچھ طبقہ فکر کوئی اخذ کر لیتے ہیں، کچھ اس کا کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا مختلف کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے اخلاص پر شبہ نہیں کرتے. یہاں سے پھر مختلف ائمہ کے افکار اور خیالات پیدا ہوئے، مختلف فقہ وجود میں آئیں، اور اس سے پھر آپ دیکھیں طبقات پیدا ہوئے. اچھے علماء تھے، بڑے بڑے فقیہ تھے اور اجتہاد کے بڑے ایکسپرٹ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، جس میں ہم مانوس ہیں بہت سارے ناموں سے. خاص طور پر امام ابو حنیفہ، انہوں نے اجتہاد کیا، نئے نئے مسائل کا حل بتایا، تو پھر ان کو جو فالو کرتے ہیں وہ احناف کہلانے لگے، حنفی. اسی طرح ہم حضرت امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، تو پھر مالکی، شافعی، یہ گروپ بنے. لیکن ان تمام ائمہ نے جب اپنی کتابیں تصنیف کیں اور ان مسائل پر بات کی تو انہوں نے ابتدا یہاں سے کی کہ ہم نے خلوص دل سے قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کا حل ڈھونڈا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کبھی بھی ہماری بات محسوس کرے کہ وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو قرآن و سنت کو پکڑے، ہماری بات کو چھوڑ دے. یہ ان کے اخلاص کی ایک علامت تھی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ بنیادی چیزیں قرآن اور حدیث کی یا اسوہ حسنہ کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں، یا اسلام کا بنیادی تصور کیا ہے جو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یا دنیا کے نظام حیات کے مقابلے میں لا سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ایک تصور اسلام ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک خدا کا اپنا تصور اور ایک خدا کی تخلیق کا تصور. پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ جب اپنا تعارف فرماتے ہیں تو اپنا تعارف انہوں نے براہ راست انسان سے بات نہیں کی، انہوں نے بات کی انسانوں میں سے کسی
انسان کو سلیکٹ کر کے اور اس کے ذریعے آگے بات کی. جن کو وہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا تھا، سلیکٹ کرتا تھا اس مقصد کے لیے کہ اس سے میں براہ راست مخاطب ہوں اور اس کے ذریعے باقی تمام انسانیت سے مخاطب ہوں، اس کو وہ رسول کہتا تھا اور پیغمبر کہتا تھا. گویا کہ میسنجر آف گاڈ، وہ گاڈ کا میسنجر ہوتا تھا. وہ اللہ کا میسج لے کر، جو کہ فرشتوں کے ذریعے بھی اور بعض اوقات براہ راست اللہ کلام کرتے تھے ان سے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہم کہتے ہیں، تو ان سے اللہ براہ راست بات کرتا تھا. حضور جب معراج پر تشریف لائے، آپ کی باتیں بھی آمنے سامنے ہوئیں. تو یہ چیزیں ہیں، ایک انداز ہے. باقی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انبیاء کے ساتھ آپ اللہ مخاطب ہوئے اور اپنے پیغام اور اپنا ایک نظریہ پہنچایا. وہ کیا بتانا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی تھا کہ ہاؤ ٹو لیو یور لائف ان دس ورلڈ، کہ آپ اس دنیا میں ایک سٹیبل سوسائٹی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، ایک ویلفیئر سوسائٹی کیسے پیدا کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کے مزاج میں تمام ایسی خصوصیات موجود ہیں جو کہ معاشرے کو ڈسرپٹ کر سکتی ہیں، اس کو فساد اور خون ریزی میں مبتلا کر سکتی ہیں اور اس کو ایک اچھا امن کی جگہ بھی بنا سکتی ہیں. چونکہ یہ ساری صفات موجود ہیں، اس لیے ڈائریکشن یا کوڈ آف لائف یا ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت محسوس کی، اور اس ضرورت کے تحت پھر رسالت کا تصور آیا کہ ایک شخص کے ذریعے آپ تک اپنے احکامات کو پہنچایا، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا معروفات اور منکرات. یہ چیزیں آپ کے کرنے والی ہیں، معروفات ہیں، اور یہ چیزیں آپ کے کرنے والی نہیں ہیں، یہ منکرات ہیں. ان کو پروہیبیشنز، تو کوئی چیزیں ہمارے لیے جائز قرار دیں، کوئی چیزیں ہمارے لیے ناجائز. یہ جائز اور ناجائز قرار دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں وہ ایلیمنٹ جس سے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، جس میں فساد برپا ہوتا ہے، جس میں کمزور طبقات لوٹے جاتے ہیں، جس میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ بگاڑ سے یہ معاشرہ بچے. پھر کہا کہ یہ معروفات اور منکرات کے ساتھ ایک لا آف انفورسمنٹ، ایک قوت نافذہ بھی اس کے ساتھ منسلک کی. اور وہ قوت نافذہ کی تھی، دو قوت نافذہ، جہاں میں کہتا ہوں اسلام سپیریئر ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو آل ادر اسکولز آف تھاٹ، آئی مین دا پولیٹیکل اور سوشل اسکول آف تھاٹ. وہ کیا ہیں؟ دو ہیں. ایک تو لا آف دا لینڈ سخت بتایا کہ جو اس میں وائلنس اور کرائم کا سبب بنتے ہیں لوگ، ان کو ایسے ایسے سزا دینی ہے، تو حدیں مقرر کی، سزائیں نافذ کی. پھر یہ بھی کہا کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ دنیاوی قانون میں کچھ طاقتور لوگ اوائڈ کر لیں گے، اس سے بچ پائیں گے. اگر وہ بچ گئے تو وہ کامیاب نہیں. ان کو کہتا کہ الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو ڈائی، انہوں نے موت سے ہمکنار ہونا ہے اور میرے پاس آنا ہے. تو پھر تصور آخرت ساتھ دیا. تو تصور آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہی زندگی سارا کچھ نہیں ہے، جب آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کے معاملات کا حساب اس وقت کروں گا. اور پھر اس وقت وہ لوگ جو دنیا میں اپنا اجر نہیں پا سکے تو اجر وہاں پائیں گے، اور وہ جو اپنی سزا نہیں پا سکے تو وہ سزا وہاں پائیں گے. اور یہ جو ہے لا آف انفورسمنٹ کا ایک دوسرا ایلیمنٹ اور سبجیکٹ، یہ بھی اس کو سپیریئر قرار دیتا ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو اپنی اخروی زندگی کے بارے میں پورا اعتماد، یقین اور ایمان ہونا چاہیے. ابتدا یہاں سے کی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرانا مقصود تھا جب پیغمبر کے ذریعے، رسول کے ذریعے، کہ میں ہوں خالق کائنات، مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا اور میری حیثیت اور میرے رتبے کا کوئی اور ہے بھی نہیں. یہ ہے تصور توحید. اور اس پر اگر سب سے بڑی سورہ آپ دیکھیں جو توحید کو بیان کرتی ہے تو وہ قل هو اللہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یعنی نہ وہ پیدا اس نے کسی کو کیا اس انداز سے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے. وہ اپنی صفات کے ساتھ یکتا اور تنہا ہے. تو اب اس نے پھر ساری کائنات کو تخلیق کیا. تو اس میں اس نے کہا کہ انسان کے والے سے میں نے ابتدا آدم سے کی. اب آدم کی تخلیق کے ساتھ اس نے ایک بہت بڑی نقطہ ہمارے سامنے پیش کیا جو ہمارے معاشرے میں بے شمار فسادات اور اختلافات کا سبب ہے، اور ایک غلط قسم کے پرائیڈز کا سبب بنتا ہے، ایک تفاخر، غلط قسم کا تفاخر پیدا کرتا ہے. وہ ہے نسلی تفاخر، کہ ہم بعض اوقات اپنی لائنیج پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں
اور بڑے پرائیڈ میں جاتے ہیں کہ ہماری لائنیج، ہمارا نسلی تعلق فلاں فلاں سے ہے۔ انہوں نے کہا تم تو سارے ایک باپ کی اولاد ہو، ایک آدم کی اولاد ہو۔ جب تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری نسل ایک جگہ سے چلی ہے، تو تفاخر کس بات کا؟ تفاخر اس بات سے کرتے ہو کہ میرا رنگ ایسا ہے یا میری زبان یہ ہے۔ یہ تو ایک اتفاقی چیزیں ہیں، جغرافیکل ایپیسوڈز ہیں، آپ کی پیدائش کے علاقے ہیں کہ آپ وہاں پیدا ہو گئے تو ایسے ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اپنے والدین کا خود تو انتخاب نہیں کرتے۔ اگر آپ کا رنگ سفید ہے تو دیٹ از بائی بیکاز یور فادرز دے ہیو دیٹ کلر. تو what is your contribution and your role in getting that white color? If you are speaking particular language because you were born in that area, تو یہ زبان کوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں پھر آپ وہ زبان کوئی اور سیکھ بھی سکتے ہیں. تو کیا زبان کا تفاخر یہ کوئی سینس کو اپیل کرتی ہے جی چیزیں کہ رنگ اور زبان پر آپ اتنا تفاخر کریں؟ اور یہی چیز جب حضور کو بھی پتہ تھا کہ عرب سب سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے اور فخر کا سبب سمجھتے تھے، تو آپ نے تقریر میں دیکھیں عربی ہوتے ہوئے، عربی نسل ہوتے ہوئے، عربی زبان بولتے ہوئے آخری خطبے میں یہ بات کہی کہ دیکھیں عربی کو عجمی پر فخر نہیں ہے، یا سفید رنگ کو کالے رنگ پر کوئی فخر نہیں ہے. ان چیزوں پر کراس لگایا، ان کا انکار کیا، یہ صفات کے حامل ہوتے ہوئے. باقی اگر ہم نے آپ کو مختلف فرقوں میں یا قبائل میں تقسیم کیا یا آپ کے مختلف نام رکھے یا معاشرے نے رکھ دیے، تو یہ ایک تشخص کے لیے ہے، آپ کی شناخت کے لیے. اور پھر معیار کیا رکھا؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں فخر کی بات اور خود کو بہتر سمجھتے ہیں تو پھر ایک ہی معیار ہے، میری بات سب سے زیادہ کون مانتا ہے. متقی کا لفظ دیا اور اس کانسیپٹ کو تقویٰ کہا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی اپنی ذات پر میرے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے والا ہے، جو منکرات سے سب سے زیادہ بچنے والا ہے اور جو معروفات کے حق میں ہے، اچھے کام کرنے والا ہے. اور یہ سارے کا سارا لب لباب کیا ہے منکرات اور معروفات کا، کہ وہ سوسائٹی کے لیے کتنا مفید ہے، اس سے خیر کتنا بٹ رہا ہے ڈیلی، اور اس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، وہ کسی کا استحصال نہیں کر رہا، وہ تو معاشرے کے کمزور اور مفلوق الحال طبقات کی تلاش میں رہتا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے موڈ میں ہے. تو یہ ہے خدا کی نظر میں تقوی کا معیار اور خدا کی نظر میں بہترین انسان کا ماڈل. اب بتائیں اگر ایسے انسان ہو تو یہ دنیا یہیں جنت نہیں بن جاتی؟ تو یہ تو ہے بنیادی اسلام، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں نے وہ جو آرٹیکل ہے یونیورسل اپلیکیبلٹی آف اسلام، واٹ از دا کانسیپٹ آف یونیورسل اپلیکیبلٹی آف اسلام، وہ اسی سے میں نے اخذ کیا ہے. اس کو تو ویسٹ بھی انکار نہیں کر سکتی. اسی لیے یہ کائناتی نظام ہے، یہ کسی ایک جغرافیکل ریجن کا نہیں ہے یا کسی خاص طبقے کا نہیں ہے. اور پھر کمزور کی اعانت، خاص طور پر جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو پیدائشی ڈیسٹیچیوٹ ہیں یا ایک دنیاوی حادثے کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں. اب اس کے لیے ایک نظام وضع کرنا ضروری سمجھا. اب دیکھیں خدائے کائنات کتنا ہمدرد ہے اپنی اس کریچر کے لیے. اس نے کہا کہ یہ چیزیں چونکہ ہونی ہیں، اٹس اے پارٹ آف لائف، یہ جو ہماری زندگی ہے ان ہیزرڈ سے بھری ہوئی ہے. اس نے کہا کہ آپ پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے کہ جس کے پاس اتنی ایک لمٹ مقرر کی، اس سے زائد پیسہ ہے، وہ اس زائد کا 2.5% اللہ کے راستے میں نکالے اور کن پر استعمال کرے؟ جو اس معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. اب یہ اس نے نظام کا حصہ بنایا اور اس کو فرض کر ڈالا. اندازہ لگائیں نماز کی طرح، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. قرآن میں اگر بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والی ایک آیت ہے یا الفاظ ہیں، وہ ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ میری نماز بھی پڑھو. یہ آپ کو احساس دلائے گی، یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف می، اور آپ حساب دے رہے ہیں 2 نمازوں کے درمیان تمام کیے گئے معاملات اور حرکات و سکنات کا. میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ 2 نمازوں کے درمیان یہ وقت میں نے کیسے گزارا. اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں نماز کے دوران، گویا کہ ڈیلی حساب لینے کا انتظام بنا دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل نماز تو وہ ہے جو 2 نمازوں کے درمیان گزارا ہوا وقت ہے، کیونکہ اللہ کی نظر تو اس وقت پر ہے. یہ تو وہ کہتا ہے میں چاہوں تو معاف کر دوں اس نماز کو بھی، اسی لیے کہ دیٹ از فار می.
لیکن جو دو نمازوں کے درمیان وقت ہے جب کسی کا اپنے استحصال کر رہے ہیں یا لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو جس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں جب تک وہ معاف نہیں کرتا میں معاف نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ یہ سب سے جو مشکل نماز ہے میں سمجھتا ہوں یہ معاملات کی نماز ہے۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کا اندازہ لگائیں کس طرح میٹیکولیٹ ہے اور کس طرح یہ سب سے بڑا، دنیا کے سارے کانسٹیٹیوشنز اکٹھے کر لیں یہ اسے سپریم ہو جاتا ہے جب ہیومن رائٹس کے بارے میں یوں بات کرتا ہے اور کمزور طبقات کا خیال کرنے کے لیے یہاں جہاں فرض کر دیا۔ اسی طریقے سے باقی معاشرت کا بڑا قائل ہے کہ آپ ایک خاندانی نظام تشکیل دیتا ہے، شادی کے طریقے سے ایک ریلیشن شپ قائم کرتا ہے، ایک گھرانے کے وجود کو بڑی آرگنائزڈ، دیکھیں آج کا لفظ چلتا ہے، نوم چومسکی کی آپ تقریریں سنیں، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس وقت انسان نے آرگنائزڈ لائف بنانے میں وہ کامیاب ہوا ہے۔ ویسٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو سویلائزڈ ورلڈ ہے یا ترقی یافتہ ہے کہ یہاں دنیا میں کمپیریٹیولی سب سے زیادہ آرگنائزڈ لائف ہے۔ تو اس کی ڈسرپٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ہم نظام بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں تاکہ سارے لوگ سیکیور فیل کریں۔ تو یہ اب دیکھیں قرآن مجید اسی پر توجہ کرتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں لاتا ہے کہ ماں باپ کا تصور پیدا کیا۔ دیکھیں کہ دس از این آرگنائزڈ وے فار دا ری جنریشن آف دا ہیومینٹی، اس کو بڑا پاکیزہ ریلیشن شپ قرار دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو والدین ہیں یہ ساری عمر آپ کی خدمت، آپ کو پالنے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، سالوں کے حساب سے آپ کو سرو کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جب یہ ضعیف ہو جائیں، ساری جوانی آپ کو دینے کے بعد بڑھاپے میں چلے جائیں تو دس از دا بک، گاڈز اینٹیٹی، جو کہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ان کے ساتھ اب آپ نے احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ جب یہ بڑھاپے کو پہنچیں دونوں یا ایک، تو ان کے سامنے ایسے کھڑے ہوں جیسے مؤدب غلام، اور ان کی کسی بات پر اف بھی نہیں کہنا۔ اس لیے کہ اس وقت یہ بہت ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، یہ اسی طرح ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں جس طرح بچپن میں آپ تھے۔ تو یہ تو ان کے ماتھے پر سلوٹ نہیں آتی تھی، اور یہ تو بڑے آپ کے ناز اور نخرے برداشت کرتے تھے۔ تو اب آپ ریٹرن کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ یہ چونکہ پرائیویٹ اونرشپ کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام اس پر پورا یقین رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو آپ نے حلال طریقے سے کمایا وہ آپ کا ہے، یہاں تک کہ عورت کی وراثت میں ملنے والا مال اس کا مال قرار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خاوند بن گئے تو آپ کہیں یہ بھی مال میرا ہے۔ اس نے کہا جو میں نے عورت کو دیا اس کی وراثت کے ذریعے آیا یا حق مہر کے ذریعے آپ سے وصول کیا، اس کی سول پراپرٹی شپ جو ہے اور اس کا جو استعمال کرنے کا جو حق ہے اسی کا ہے، اسی کی پرمیشن سے، دیٹ از ہر پراپرٹی۔ اسی طرح خاوند کی لیگیسی میں جب وہ تقسیم ہوتی ہے خدا نہ خواستہ اس کے انتقال کے بعد، تو اس میں وائف کا حصہ مقرر ہے اور خاوند کے والدین کا حصہ مقرر ہے، پھر اس کی اولاد کے ساتھ مقرر ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ معاشرے میں وہ آپ کو مقدم دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے فالوور دنیا میں عزت کا مقام لیں۔ اور ایک تو کہا کہ اخلاقیات، آپ کے معاملے میں آپ لوگوں کی نسبت بہت اچھے ہوں تب دنیا میں معاشرے میں آپ آگے جائیں گے۔ جیسے ہم بات کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، تو جب انتخاب ہوا تو وہ بنیادی خصوصیات جو کہ اسلام کے دعوت دینے سے پہلے آپ کا دوسرا نام بن چکی تھیں، وہ آپ کی صداقت اور امانت کا ایک مزاج تھا۔ تو آپ کا جو صدق اور امانت کا کانسیپٹ ہے اس نے آپ کو اتنا ایلیویٹ کیا، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں، گویا کہ پھر معاملات کی بات آئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کے بعد جب آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، کون سی چیز آپ کو فوقیت دیتی ہے؟ وہ آتا ہے علم۔ اب آپ کے دیکھیں یہ علم کا جو سٹانس ہے اور علم کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کم ہمارے دینی جو ادارے ہیں اور ہمارا اسلامک انٹیلیجنسیا ہے اس کی طرف سے بڑا کم فوکس ہوا ہے۔ میں اس لیے آج کی اس گفتگو کو اسی پر ختم کروں گا، اسی پوائنٹ کو اجاگر کرتے ہوئے کہ یہ علم کو کتنی فوقیت دی ہے اسلام نے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو
فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو. فرشتوں کا بھی اعتراض تھا کہ یہ تو اس میں جو آپ نے اختیار اور ارادہ دے دیا ہے تو یہ تو فساد پھیلائے گا, خون ریزی کرے گا. تو پھر کہا اچھا سب تم سارے معترض ہو تو ذرا یہ کچھ چیزوں کے نام ہیں اسماء, میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو تم بتاؤ. اگر تم سچے ہو, ساری بات مجھ سے دلیل کر رہے ہو کہ آپ نے یہ کیا چیز تخلیق کر دی, تو اگر سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. تو پھر ان کا جواب پتہ کیا تھا, ہمیں تو جی اتنا علم ہے جتنا جناب آپ نے ہمیں دیا ہے, ان کے تو ہم نام نہیں جانتے. تو پھر آدم کو کہا تم بتا دو, آدم نے بتا دیا, فرشتوں نے سجدہ کر دیا, گویا سجدہ تو علم کو ہوا. سورہ یوسف آپ دیکھ لیں, سورہ یوسف میں اب دیکھیں حضرت یوسف زندہ میں ہیں. اب زندہ سے نکلنے کا سبب کیا بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں جب معاملہ باتوں کی تہہ تک آپ پہنچیں گے نا تو پھر آپ حقائق پائیں گے, ریالٹیز پائیں گے دنیا میں. تو پھر وہ زندہ سے نکلنے کا سبب کیا تھا؟ وہ علم تھا جو حضرت یوسف کو عطا ہوا تھا, اور کسی کے پاس وہ علم نہیں تھا. قرآن کے الفاظ میں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, ہم نے یوسف کو باتوں کی, معاملات کی یا تہہ تک پہنچنے کا علم سکھایا. اب وہ خواب کی تعبیر کا بھی علم تھا. اب اسی تعبیر سے آپ اندازہ کرو کہ وہ اپنے ساتھی جو زندہ میں تھے اس کو بتایا, اس کی تعبیر سچ نکلی, اور اس نے بادشاہ کو بتایا, بادشاہ وقت کو جب یہ سلسلہ بنا تو پھر وہاں تک پہنچے اور وہاں سے ان کی نجات ہوئی. اور پھر قرآن کی دوسری آیت حضرت یوسف کے بارے, بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما, جب وہ پورے جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے علم اور حکم عطا کیا. تو گویا کہ اقتدار کا تعلق بھی علم سے ہے. تیسری بات یہاں ختم کرتا ہوں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے بعد قیدی آئے کافر, تو آپ ان کو چھوڑ سکتے تھے پیسے لے کر, اسلحہ لے کر, گھوڑے لے کر, اونٹ لے کر, دنیاوی اثاثے لے کر چھوڑ سکتے تھے. یہ پوچھا آپ میں سے پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کافر سارے پڑھے لکھے ہیں. اور یہ مسلمان جو ہے ان کا پتہ تھا کہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. انہیں کہا آپ ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں, جس دن سیکھ گئے آپ آزاد ہیں. آپ دیکھو تو صحیح پرو سٹانس ایجوکیشن, یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, یہ کیپیسٹی بلڈنگ تو جنگ بدر سے چلی ہوئی ہے, حضور کے دور سے چلی ہوئی ہے. ان کی یہ کیپیسٹی تو انکریز کریں. اس کی دولت ہونے کا اندازہ, اس کی حیثیت کا, اس کی جو برتری کا اندازہ حضور کے ذہن میں تھا تو یہ کہا. اور اس وقت بھی اگر یہ دنیا میں پیچھے ہیں تو یہ اپنے بے علمی کی وجہ سے پیچھے ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے, نہ ان کے پاس انوویٹو نالج ہے, نہ کریٹو نالج ہے, نہ ٹیکنالوجی ہے, نہ سائنس ہے. اس لیے یہ دستے نگر ہیں, کاسہ گدائی لیے پھرتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں قرآن کی, حدیث کی اور حضور کی تعلیمات کی جو نفی کی ہوئی ہے, علم سے ماورا ہونا, علم سے دور ہونا. جیسے کہتے ہیں قرآن کے الفاظ ہیں, نہ جاننے والا جاننے والے کے کیسے برابر ہو سکتا ہے. اور یہاں میں اس کو اینڈ کرتا ہوں. تو اسلامی نظر حیات اتنا جامع ہے اور اتنا کمپریہنسو ہے, یہ ہمارے اس دنیاوی معاملات کے کسی کارنر کو یہ نہیں چھوڑتا, اور یہی اس کی طاقت کا اور تقویت کا سبب ہے. اور جب یہ چیزیں تھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایکسپینڈ ہوا, اور یہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن کر پیچھے آیا ہے. اور پیچھے اس وقت آیا ہے جب علم سے ان کا ناطہ ٹوٹا ہے, اور دنیا کی وہ اقوام جنہوں نے علم سے ناطہ جوڑا وہ فائق ہو گئیں, کامران ہو گئیں, اور یہ ساری اسلامک ورلڈ اب ان کی مرہون منت ہے. لو جی, تھینک یو ویری مچ. دس واز اسلامی نظریہ حیات اکارڈنگ ٹو مائی مائنڈ سیٹ.